اچھا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ایک کوٹیشن دی تھی آپ فارغ التحصیل مدرسہ سے ماشاء اللہ، تو آپ نے کہا تھا کہ یہ اہل سنت والجماعت اور اہل حدیث یعنی سب سے زیادہ ان چیزوں میں آتے ہیں، روایت پسندی میں، اور مخالفت کرتے ہیں، جب کہ ادھر مخالفت والا تو سیدھا ہی نہیں ہے، اللہ کے وسلم کی حدیث ہے جہاں بھی کچھ غلط ہو رہا ہو پہلے ہاتھ سے روکو، پھر زبان سے، پھر دل میں جانا، اینڈ والا کرائٹیریا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، آیت اللہ تعالیٰ فرماتا جو اللہ کے وسلم دے وہ لے لو، اور جو اس چیز سے منع کرے رک جاؤ. تو اوبیسلی دین میں پھر تو نیو چیز کی جگہ ہی نہیں بنتی. اچھا ہم نے اس طرح فرقوں کو ڈسکس نہیں کیا کہ اہل سنت یہ ہے، اہل حدیث یہ ہے اور وہ یہ کہتے ہیں. ہمارے ہاں اہل حدیث ایک دوسرا مفہوم ہے، ٹھیک، یا محدثین جسے کہتے ہیں وہ ایک الگ مفہوم ہے، یا جو حدیث کو روایت کرتے ہیں اس کو اگر آپ محدث کہتے ہیں یا اہل حدیث کہیں اس سینس میں، تو وہ ایک دوسرا مفہوم ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو نقل کرنے والے لوگ ہیں وہ محدثین ہوتے ہیں. لیکن یہ ایک خاص طرح کا یہ کہہ لیں کہ مکتب تھا جو اب دنیا میں نہیں ایگزسٹ کرتا، جس کو اس وقت اہل حدیث کہا جاتا تھا، اس سینس میں کہ وہ ایک ٹریڈیشن کو اس پہ اصرار کرتے تھے، ٹھیک ہے، کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے. ٹھیک، ایک اہل حدیث ہے جو آج کے دور میں ہمارے اس بر صغیر میں ایک خاص طرح کا مکتب ہے، یہ بالکل ان سے الگ ہے. یہ بھی حدیث پہ اصرار کرتے ہیں، یہ بھی حدیث پہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث کو فالو کرنا چاہیے. اہل سنت بھی کہتے ہیں حدیث کو فالو کرنا چاہیے. وہ جس کی ہم بات کر رہے تھے، جس کا میں نے حوالہ دیا تھا، وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے تھے، لیکن لوگ ان کو یہ کہتے تھے کہ یہ اہل الحدیث ہیں. ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو نہیں کہتے تھے، یا ان کو یہ کہا جاتا تھا یہ اہل الروایہ ہے. ٹھیک، اس سینس میں کہ روایت پرستی کا، وہ حدیث پرستی کی بات نہیں ہم کر رہے، کہ جو لوگ حدیث کی بات کر رہے ہیں وہ یہ کہتے تھے جو کچھ ہمیں مل گیا ہے، جو روایت ہمارے پاس ہے، جو ٹریڈیشن ہمارے پاس ہے، اس میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، اس کو ہم ری وزٹ نہیں کر سکتے، اس پہ ہمیں سوچنا نہیں چاہیے. اس کا ایک ہم نے یہ دیکھا کہ وہ سوچ کو، کسی بھی قسم کی فکر کو الاؤ نہیں کرتے تھے. جبکہ جو ہمارے اہل السنہ یا جو جسے ہم یہ کہتے ہیں فقہی روایت ہے یا فقہی ٹریڈیشن ہے، اس میں تو ایون جو اہل حدیث بھی ہیں، جو صحاح ستہ اور حدیث والے ٹریڈیشن کو بھی فالو کرتے ہیں، وہ بھی اجتہاد کا ایک ان کے ہاں بھی دائرہ موجود ہوتا ہے، قیاس کا ان کے ہاں بھی ایک ذریعہ علم یا ایک میتھڈ موجود ہوتا ہے. یہ تمام فقہا کے اندر بھی یہ موجود رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے، جیسا کہ وہ والا ایک خاص گروہ کہتا تھا کہ ہمیں سوچنا ہی نہیں ہے. تو سوچنا، قیاس، اجماع، تھنکنگ، یہ تو ہمیں حدیث سے ملتا ہے. کہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشہور روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معروف صحابی کو کہ اگر آپ وہاں جا رہے ہیں تو آپ کس سے کام لیں گے؟ تو انہوں نے کہا قرآن، اور پھر انہوں نے حدیث، اور پھر یہ بات ہوئی کہ میں اپنے خود سے اجتہاد کروں گا. تو اس لیے یہ اجتہاد والا جو دائرہ ہے یا ذریعہ ہے یا جو ٹول ہے جس کو یوز کرتے ہوئے ہم ری وزٹ کرتے ہیں، چیزوں کو سوچتے ہیں، یہ تمام لوگ، یہ تمام مکاتب جو ہیں، وہ اہل تشیع ہیں، وہ اہل تسنن ہیں، یا وہ اہل حدیث ہیں، وہ سب اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے کام لینے کو ٹھیک سمجھتے ہیں. لیکن جبکہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ٹھیک نہیں سمجھتے تھے. تو ہم نے اس تناظر میں اس کی بات کی ہے. وہ عام لوگ جو اہل حدیث ہیں یا جو حدیث کو پریفرنس دیتے ہیں، اس طرح کا ہم نے کوئی کمپیریزن نہیں کیا.